بچے کا نام پیرادتا رکھ دیں گے، جیسے کہ پیر نے دیا. اب پیر نے نہیں دیا، پلیز آپ میرے یہ ہاتھ جڑے ہوئے، یہ پیر نے نہیں دیا ہوتا، یہ آپ کے ہسبینڈ نے دیا ہوتا ہے. پیر خود وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی اولاد نہیں پیدا کر سکتا. بظاہر دینی مراسم ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ کسی پیر کی نہیں ہے. اگر پیر کی آپ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس بندے کی خود کی فیملی چیک کریں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، الطاف شاہ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہے. سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کیے کہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا میں جن کے اوپر بنا رہا ہوں وہ میرے یار دوست رشتہ دار قریبی لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہوا ہے. اوبیسلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے، موسٹلی لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اسلام میں بھی کچھ ایسے ہی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کرو. صدقہ دینا ہے، خیرات دینی ہے، گھر سے شروع کر سکتے ہیں آپ. تو میرے اندر بھی ایک چیز آئی کہ میں کیوں نہ اپنے گھر سے، اپنے یاروں دوستوں سے جن کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں، اگر مجھے ان کے اندر برائی نظر آتی ہے تو کیوں نہ میں سب سے پہلے وہاں سے شروع کروں. کیونکہ یہ صرف ان کے اندر ہی نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے اندر سملر بیماری ہوتی ہے. کوئی شرک کر رہا ہوتا ہے، کوئی دغا بازی کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی حرام کما رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، میری سب آنکھوں دیکھا حال ہے. ان میں میں بھی شامل تھا، اس میں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں. میں آپ کو بڑا کلیئرلی اپنا بھی بتا رہا ہوں. تو اگر میں کوئی ایسی چیز بات کر رہا ہوں تو مجھے گھر سے بات کرنے میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑ دوں، اگر یہ لوگ خود اپنے گریبان میں جھانک کے صرف اتنا دیکھ لیں کہ میں جو ان کے بارے میں اگر کوئی نشاندہی کر رہا ہوں کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے، کیونکہ اگر میری بات ٹھیک ہے تو اس چیز کو وہ فکس کرنے کی کوشش کریں. اور ان دی ادر سینس ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر ان کو سمجھ آتا ہے کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے میرے گھر والے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف ایک چھوٹا سا یہ پیغام تھا. ادھر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب کو آگے جا کے پتہ لگے کون ٹھیک ہے. آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ بات دیکھو کہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے. اگر بات عدل کی ہے اس کو ماننا چاہیے. میں ایک دو چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے. اس سے پہلے میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہیں جن کے اندر ہم نے ایشو کھڑا کیا ہے ان مولویوں پہ. مولوی کا اصل مطلب تو بیسیکلی پڑھا لکھا عالم کا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے کلچر میں، اپنے ایریاز میں، لوکل لینگویج میں ایک عام داڑھی والے بندے کو مولوی بلاتے ہیں. اب ان میں بہت ساری داڑھی والے ہوتے ہیں، کچھ نے شوق کے لیے رکھی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں نے سنت کے مطابق رکھی ہوتی ہے. تو ان کے اوپر ہم نے کچھ تنقیدیں کی ہیں. اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز ایشو کی ہیں، کچھ ایویڈنسز بھی دکھائیں کہ یہ کچھ کالی بیڑے ہیں مسلمانوں کے اندر جو کہ اپنا دکھاوا کچھ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے اندر دل کالے ہوتے ہیں، ان کے دماغ کالے ہوتے ہیں، ان کی روزی حرام کی ہوتی ہے. ان چیزوں پہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا، اور یہ لوگ ان کو روکنے والے کو بھی کافر یا شیطان کہتے ہیں. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ہم کچھ تنقیدیں ہم نے کچھ پیروں کے اوپر بھی کی ہوئی ہیں جو کہ پیر صاحب ہوتے ہیں، علم والے بھی ہوتے ہیں جو اپنے علم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا کہ اپنے علم کو دنیا کے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا کے اندر پراپرٹیاں بنانے کے اندر یا پیسہ بنانے کے اندر استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر رہے ہیں. میرا یہ سارا کچھ بولنا بیسکلی ہم ایک دوسرے کو جگانے کی کوشش کریں. میں خود ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے جو عام مسلمانوں کے اندر خامیاں، غلطیاں دیکھیں، ان چیزوں کو میں درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو پہلے میں ہوں، آپ لوگوں تک بھی میں پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ کوئی میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک ایسا مسلمان جو کہ دکھنے میں پراپر مسلمان ہے، اس نے داڑھی بھی ہے، اس کی نمازیں بھی ہیں، اس کے اندر وہ سارے معاملات شو کر رہا ہے. اب ان میں نیت آ جاتی ہے. کچھ لوگ نیت سے نماز پڑھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہے، اس کی عزت بھی کرتے ہیں. مجھے وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. لیکن ان میں کالی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں، وہ دکھاوے والے ہوتے ہیں جس کے اندر اس قسم کے لوگ اپنی داڑھی کا غلط استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ دو مقصد ہوتے ہیں، وہ پبلک میں بیٹھنا، لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ لو جی یہ سنت کی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا اور بھی عزت والا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عزت بھی اکٹھی کرنی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے کچھ پیر حضرات ہیں، وہ عالم بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے اور عالم حضرات ہیں جو پیر نہیں ہوتے لیکن علم رکھتے ہیں. ایسے غلط مولویوں میں، ایسے غلط داڑھی والوں میں
کچھ عالم بھی ہوتے ہیں, کچھ پیر ہوتے ہیں جو کہ غلط استعمال کرتے ہیں. اب جیسے کہ پیر کی بات کرتے ہیں, فرسٹ آف آل ایک پیر جو ہے وہ اپنے آپ کا جو ان کا حلیہ ہوتا ہے, جو ان کا کرنی کرانی, لکھنا دکھانا, جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, ان کی باتیں مانتے ہیں, لوگ ان کو جا کے دباتے ہیں. اور یہ بیسکلی ایک بزنس ہوتا ہے, اصل میں یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. اب جیسے کہ ہم لوگ پیر صاحب کی بات کرتے ہیں, کچھ ایسے پیر میں نے دیکھے ہوئے ہیں, کچھ ایسے پیر میں جانتا ہوں, ٹی وی پہ بھی میں نے ان کی بہت زیادہ انفارمیشن دیکھی, ان پہ ڈرامے بھی بنے ہوئے کہ جعلی ہوتے ہیں یہ اصل میں کوئی ایسا کوئی ولی اللہ یا ان کے اندر کوئی ایسا نیک آدمی نہیں ہوتا, یہ اپنے نالج کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور اس میں جو بہت بڑا جو ان کا فائدہ ہوتا ہے بیسکلی ایک کاروبار ہے, ایک بزنس ہے جس کو یہ چلاتے ہیں. ان کا جدی پشتی یہ سسٹم چل جاتا ہے, جیسے آگے کوئی بیٹا ہے تو وہ فیوچر کا پیر ہے. جیسے ان کے مقصد کیا ہوتے ہیں بیسکلی کہ پیسہ اکٹھا کرنا. اب کی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ایک گدی لینی ہے, ایک صوفہ لینا ہے, ایک کارپیٹ لینا ہے, وہاں پہ بیٹھ جانا ہے اور ہلتے رہنا ہے. یہ ان کا بزنس ہوتا ہے اور یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. ان کی انویسٹمنٹ کے اندر ایک ان کا جو میں ہتھیار کہوں گا, ان کا ایک میں ٹول کہوں گا اس چیز کو, کہ ان کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے, اس کا نام ہے تسبیح. یہ ٹول جو ہے جیسے عام مکینکوں کے پاس اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ اس کی انویسٹمنٹ ہے ایک پیر کی کہ اس کے پاس ایک تسبیح ہوتی ہے, ایک ٹوپی ہوتی ہے اور بڑا اچھا صاف ستھرا کپڑے اور ایک عطر کی شیشی, یہ ان کی جیب میں ہوتا ہے. یہ ان کے ٹولز ہیں, یہ ان کی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے جو کہ یہ استعمال کرتے ہیں. اور اس چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ میں فائدہ آپ کو بتاتا ہوں. کہ دنیا داری کے اندر یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, لوگ ان کے پاس آتے ہیں, ان کے پاؤں بھی دباتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی دباتے ہیں, ان کو مالشیں کرتے ہیں, ان کے لیے بڑے بڑے تحفے لے کے آتے ہیں, ان کو پیسے دے کے جاتے ہیں, ان کی گدی کے نیچے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی ایک اور چیز بھی ہے, ان کو رسپیکٹ بہت زیادہ ملتی ہے. ان سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ یہ کوئی بد دعا نہ کر دے, اور ان سے دعائیں لینے جاتے ہیں, ان سے بیٹے لینے جاتے ہیں. اب جسٹ امیجن کریں کہ ایسے لوگ جو تعویذ دھاگے ایسی چیزیں, میں ذاتی طور پہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے. باقی ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ایمان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ان کے پاس گیا, یا لیڈی کوئی گئی جو کہ پریگننٹ ہے, جو کہ حمل سے ہے, اور وہ ان کے پاس جائے اور کہے کہ جی مجھے بیٹا چاہیے, آپ میرے لیے دعا کریں. تو وہ کہتے ہیں جا پتر, جو دعا ہے تمہارے لیے تو بیٹا ہی ہوگا. اب یہ ہوتا ہے, ٹرک یہ ہے کہ اب اس عورت کے آلریڈی حمل ٹھہر چکا ہے, جو کہ سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو وہ جو جینڈر اس کا ریڈی ہو رہا ہے اس کے پیٹ کے اندر, وہ وہی بنے گا, اس کی دعا کے ساتھ چینج نہیں ہو سکتا. ایک لحاظ سے ایز اے مسلم میں کہوں تو دعا تو بیسکلی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ تو ہوتا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو وہ چیز نہیں ہو سکتی جو کہ آلریڈی تیار ہونی شروع ہو گئی ہے. وہ لڑکا بنے گا تو اس میں لڑکا ہی پیدا ہونا ہے, وہ لڑکی بنے گی وہ لڑکی ہی پیدا ہوگی, وہ چینج نہیں ہوگا, اس کا جینڈر چینج نہیں ہو سکتا سائنٹیفکلی. اور یہ لوگ جو ہے یہ بیسکلی کرتے کیا ہے کہ دعا کر دی, وہ دعا کوئی نہیں کرتے, وہ صرف منہ سے اس نے کہہ دیا جا پتہ دعا ہے تمہارے لیے. آپ یقین کر لیں یہ سب کچھ دکھاوا ہے, یہ کوئی عمل نہیں کرتے. کوئی عمل کریں بھی تو ایسا کچھ میرے خیال میں, ذاتی خیال میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا, اب یہاں پہ ان کو بینیفٹ آئے گا. بینیفٹ کیا ہے, بیٹا اگر پیدا ہو گیا اس عورت کو قدرتی طور پہ, ان کی دعا سے نہیں, قدرتی طور پہ اس کا بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ اس کو ماننا شروع کر دیں گے. کئی لوگ تو ہمارے جاہل قوم ایسی ہے کہ وہ اس بچے کا نام پیراں دیتا رکھ دیں گے, جیسے کہ پیر نے دیا. اب پیر نے نہیں دیا, پلیز آپ میرے یہ ہاتھ جڑے ہوئے, یہ پیر نے نہیں دیا ہوتا, یہ آپ کے ہسبینڈ نے دیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. جو آپ کی قسمت میں ہے وہی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. یہ پیر صاحب کچھ نہیں کر رہے ہوتے, ان کو 2 چیزیں یا 3 چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. پیسہ مل رہا ہوتا ہے, پھر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی مشہوری کرتے ہیں, وہاں سے ان کو فری ایڈورٹائزمنٹ بھی ملتی ہے. اور یہ فیکٹ ہے, آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کسی ایک کی مراد پوری ہو گئی, وہ ویسے بھی ہونی تھی, ان کے پاس نہ بھی جاتے تب بھی ہو جانی تھی. یہاں پہ ایک بات آتی ہے بڑی کامن سینس والی ہے کہ اگر آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے, یا آپ کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو, بہت اچھی بات ہے. آپ ان کو بھی کہہ دیں کہ جن کو آپ پیر سمجھتے ہیں, میری نظر میں تو ایسے پیر آج کل کی دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آپ کی نظر میں ہے, کوئی بہت ہی ولی اللہ ٹائپ کا بندہ ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں.
ویسے آپ ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ ہر کسی کے لیے ہے، حاضر ہے ہر جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ملک میں، کسی بھی گھر میں موجود ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بیسیکلی ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں. اور بہترین ٹائم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سجدے کے اندر ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت اور آپ کے دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سنے گا انشاءاللہ. تو جن کے ہاں پہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں ایسے کسی کی مرضی کے مطابق، کسی نے لڑکا مانگا تو اس کو لڑکا مل گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پیروں نے دیا ہے. پیر خود ان چیزوں سے محروم ہے، اپنی فیملی کے اندر وہ ان چیزوں سے محروم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی اولاد نہیں پیدا کر سکتا. آپ یہ کوئی بھی ایسے پیر دیکھ لیں، کسی کے پاس لڑکے ہیں، کسی کے پاس لڑکیاں ہیں، کسی کے پاس لڑکے اور لڑکیاں مکس ہیں، کسی کے پاس کم لڑکیاں ہیں، کسی کے پاس زیادہ لڑکیاں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ کسی پیر کی نہیں ہے. اگر پیر کی آپ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس بندے کی خود کی فیملی چیک کریں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے، کچھ ایسے عالم حضرات ہیں جو کہ اپنے علم کا غلط استعمال کرتے ہیں یا پیسہ یا دنیا داری کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے. قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال بیان کی. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے. ان لوگوں کو علماء سو کہتے ہیں. تو یہ آپ علماء کی زبانی آپ سن سکتے ہیں. میں کلپ اٹیچ کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایسے علماء کے لیے جو کہ علماء سو ہیں، جو کہ غلط انفارمیشن ایشو کرتے ہیں، جو کہ جھوٹے ہیں، جو کہ علم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا داری اور پیسے کے لیے اپنے نالج کو استعمال کرتے ہیں. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا. فردر میں آپ کے سامنے یہ ویڈیوز چلا رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفرنس کے لیے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دو سپیچز اور لگائی ہوئی ہیں. عالم ہیں جو لگتے ہیں مجھے عالم، میں ان کی سپیچ لگا رہا ہوں. اچھی بات کوئی بھی کر سکتا ہے. تو میری یہ سپیچ کے ساتھ ویڈیوز میں نے علماء کی لگائی ہوئی ہے جو آپ پلیز دیکھیں. ذاتی طور پہ میری رائے ہے یا میرا ان کے اوپر یقین ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری نظر میں ٹھیک عالم ہے. ان علماء کو آپ بڑے غور سے سنیں. ان کے سپیچ، ان کے اندر قرآن و حدیث کے حوالے موجود ہیں اور مجھے یقین ہے آپ کو یہ ساری چیزیں پسند آئیں گی اور دل پہ اثر کریں گی اور آپ کو اچھے اور برے عالم کا یا اچھے اور برے پیر کا یا اچھے اور برے مولوی کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پہ غلطی ہے، کہاں پہ ہم لوگ غلط ہیں. ان علماء کا بیان سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ تفریق کر سکیں گے جعلی اور اصلی عالم کی. آپ کو اگر نظر آتا ہے کسی عالم کے پاس اگر بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا پیسہ نظر آ رہا ہے تو وہ عالم سو ہونے کی ایک چھوٹی سی پہچان ہے. کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے 100% تو میں نہیں کہہ سکتا. کسی کے پاس جدی پشتی پیسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ یہ عالم سو جو ہے یہ پیسے لے کے اپنے بیانات بدل دیتے ہیں، اپنے اندر قرآن کے اندر یا حدیثوں کے اندر چینجز کرنے کے لیے یہ بالکل فکر نہیں کرتے. ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حکم بے توفیق. بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. ادھر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب کو آگے جا کے پتہ لگے کون ٹھیک ہے. آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. تو یہ جراثیم داخل کرنے والا کتا کون ہے؟ علماء سو. میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ دین کا لبادہ اوڑھا لیکن دنیا داری کے لیے کام کرتے رہے.
دنیا کماتے رہے دین کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا, ہماری امت میں بھی یہ چیز آئے گی کہ لوگ دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے, یہ اس وقت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی, تو میری طرف سے اللہ حافظ. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.